بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے 3 احادیث مبارکہ صبح کی میں اپلوڈ ویڈیو کی شکل میں کر چکا ہوں۔ تینوں حدیث میں جو بیان کی ان میں ایک راوی حضرت اوس بن اوس، دوسرے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو تیسرے راوی ہیں وہ حضرت ابو مسعود انصاری علیہ السلام۔ اب چوتھی حدیث بیان کر رہا ہوں صرف اور صرف جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھنا اس کی بڑی شان ہے، جمعے کے دن درود پاک پڑھنا اس کی بڑی آن ہے۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنا اور درود پاک کا اہتمام کرنا اور کثرت سے درود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا اس کی شان، عظمت، کمال اور بڑی آن بان اور تان ہے۔ آئیں چوتھی حدیث جمعہ والے دن درود پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا علی من الصلاة فی کل یوم جمعۃ فإن الصلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعۃ فمن کان اکثرہم علی صلاۃ کان اقربہم منی منزلۃ، رواہ البیہقی ولا بأس فیہ کما قال العسقلانی۔ اور امام منذری اور امام عجلونی نے فرمایا کہ یہ امام بہقی نے جو حدیث بیان کی یہ حسن حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ رواہ البیہقی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ چوتھی حدیث اب بیان کر رہا ہوں، اور چوتھی حدیث یہ فقط اور صرف جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو سینکڑوں حدیثیں ہیں جو درود پاک کی فضیلت کو، اہمیت کو، اس کی پرائمنس کو، سپریمیسی کو، اس کی امپورٹنس کو، سگنیفیکنس کو، گریونیس کو، مومنٹسنس کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن آئیں جمعے والے دن درود پاک پڑھنا، اب چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ 3 ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں، ان کو بھی سنیں، اور چوتھی حدیث فقط اور صرف جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ، فرمایا ہر جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور فرمان نبی ہے اور فرمان رسول اللہ ہے اور فرمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ہر جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي، اور بے شک میری امت کا درود علیہ تُعْرَضُ علیہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فی کل یوم جمعۃ ہر جمعے کے دن۔ پہلے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پھر فرمایا کہ میرے امتی کا درود پڑھنا مجھ پر ہر جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ فمن کان اکثرہم علی صلاۃ، اور جو میری امت میں سے جو شخص، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جو شخص میری امت میں سے مجھ پر یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو فرمایا کان اقربہم منی منزلۃ، وہ قیامت کے دن مقام و منزلت کے اعتبار سے
وہ میرے زیادہ قریب ہوگا میرے امتیوں میں سے۔ تو پتہ چلا جو نبی کی قربت چاہتا ہے، جو نبی کا قرب چاہتا ہے، جو نبی کی صحبت چاہتا ہے، جو نبی کی صحبت میں جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کی قربت اور نبی کا قرب نصیب ہو، وہ کثرت سے جمعے والے دن مصطفیٰ پر درود پڑھے۔ ارے درود پڑھنا مصطفیٰ کے قریب کرتا ہے، درود پڑھنے سے نسبت محمدی نصیب ہو جاتی ہے، درود پڑھنے سے قربت مصطفیٰ ملتی ہے، درود پڑھنے سے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کی کچہری کی حاضری اور حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ جو قربت مصطفیٰ چاہتا ہے، نسبت مصطفیٰ چاہتا ہے، محبت مصطفیٰ چاہتا ہے، الفت مصطفیٰ چاہتا ہے، عشق مصطفیٰ چاہتا ہے، معرفت مقام مصطفیٰ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے اور قبر میں مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو، وہ کثرت سے عام دنوں میں بھی درود پڑھے۔ لیکن اس حدیث میں کیونکہ جمعے کے دن کی بات ہے تو جمعے والے دن وہ خوب اہتمام و انتظام و انصرام کر کے وہ مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھے۔ تو درود بندے کو قربت مصطفیٰ عطا کر دیتی ہے، قرب نبی نصیب ہو جاتا ہے اور محبت رسول نصیب ہوتی ہے جو بندہ جمعے والے دن درود پڑھے۔ اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ جمعے والے دن ہر جمعے کو کثرت سے درود پڑھا کرو، اور ہر جمعے کو جب تم کثرت سے درود پڑھتے ہو تو فرمایا میرے امتی کا وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کیونکہ جمعے کو آقا نے ایک حدیث میں یوم مشہود فرمایا، اور یوم مشہود سے مراد حاضری کا دن ہے۔ مطلب کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں فرشتے جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں، ان کی حاضری کا وقت ہے، اسپیشلی جمعے کے دن وہ میری بارگاہ میں کثرت سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے یہ یوم مشہود کا دن ہے۔ اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ فرشتے تمہارا درود اے امتیوں مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اور کتنا وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کا درود فرشتے پہنچا رہے ہوں کہ آقا یہ آپ کا غلام ہے اور یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا عاشق ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے اور بن دیکھے محبت کر رہا ہے، اور اس کا یہ نام ہے، یہ اس کی بلدیت ہے، یہ علاقہ ہے، یہ ضلع ہے، یہ تحصیل ہے، یہ ملک ہے، یہ سب کچھ بیان کر دیا جاتا ہے، اس کا حسب اور نسب بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام اور والد کا نام فرشتے آقا کی بارگاہ میں بیان کرتے اور ذکر کرتے۔ تو درود کی بڑی برکت ہے اور درود کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ according to Hazrat Abu Umama, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, recite greetings and salutations on me a lot, so much on the day of Friday. Undoubtedly, the salutations and greetings of my entity, my ummah, my people, my community. So, salutations and greetings of my people, of my entity are offered on me on the day of Friday, on every day of Friday. So, any person, any true lover of the Holy Prophet, peace be upon him, any Muslim, any believer, any true servant of the Holy Prophet, peace be upon him, who wants to become close
and near to the presence of the Holy Prophet, peace be upon him, on the day of judgment. So that person should recite salutations and greetings a lot so much in this world. So any true lover of the Holy Prophet, peace be upon him, any Muslim, any believer who is reciting salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, a lot so much abundantly in every day of Friday, especially Friday, so that person will be able to become close and near to the presence of the Holy Prophet, peace be upon him, on the day of judgment, doomsday, resurrection day. So any person who is reciting and toning greetings and salutations on the Holy Prophet, peace be upon him, in this world a lot and so much, every day, especially in every day of Friday. So the love of the Holy Prophet will be given to the heart of that person. The closeness, proximity, the nearness of the Holy Prophet, peace be upon him, will be given to that person. The affection, the love, the adherence of the Holy Prophet, peace be upon him, will be given to that person. So any person who is reciting salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, every day, and especially in every day of Friday, especially, chiefly, especially, so the heart of that person, the mind of that person, the whole inner parts of the body of that person will be neat, clean, transparent, holy, sacred and consecrated. So that person will go to the grave. So the grave of that person will be illuminated, will be lighted, will be brightened with the help of salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, in this world. So we should recite salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, a lot so much in this world, in every day, especially in every day of Friday. So Friday is the chief day, is the best day. Friday is the day of the presence of angels in the presence of the Holy Prophet, peace be upon him. So Friday has a lot of blessings, mercies, lights and brights, because a lot of angels come from sky to the presence of the Holy Prophet, peace be upon him, and a lot of angels sent down to the shrine of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should recite salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, a lot and so much in every day of Friday, on every Friday. May Allah bless you, may Allah live you long, may Allah give you tawfiq to recite and entone salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, in every day of Friday, especially generally in every other day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.